کہ ہم اپنے حقوق کے لیے نکلے ہیں. یہ جو امپورٹڈ سرکار ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہے، ان کو جس طریقے سے مسلط کیا ہے، ہم واضح طور پہ پیغام دینا چاہتے ہیں. ہمیں بتایا جائے کس آئین کس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر اس وقت وزیر اعظم جو بنا ہوا ہے، آئین کے مطابق کراس فلورنگ کوئی بھی کرتا ہے وہ دوسری جماعت میں شامل ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ حلف لیتا ہے. کیا یہ دوسری کسی اور جماعت میں شامل ہوا؟ اس نے پی ٹی آئی سے استعفیٰ دیا، اس کے بعد نہ یہ نون لیگ میں گیا، نہ پیپلز پارٹی میں گیا، نہ کسی اور جماعت میں گیا. یہ کہاں سے لایا گیا؟ یہ کیوں لایا گیا؟ کس آئین کے تحت لایا گیا؟ کس قانون کے تحت لایا گیا؟ ہم یہ سوال کرتے ہیں. اور اس کے بعد ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، ہماری جو عوام اس وقت انقلاب چاہتی ہے، وہ اپنے بنیادی حقوق چاہتی ہے. ہمارے پاس سکول کی چھتیں نہیں ہیں، ہمارے منسٹر 13 کروڑ روپے کی مراحت لے رہے ہیں. ہمارا ایک ہی نیریٹو ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یا انوار سرکار جو کٹ پتلی حکومت ہے، جو ہمارے غریبوں کے حقوق کے اوپر قابض ہے، ہم ان کے خلاف ہیں. اور ہم ان کے خلاف ہم نہتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ دکھا رہے ہیں ہم نہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے. یہ اسلحہ دے کر بھیجنے والے، یہ 26 نومبر کے قاتل، یہ ماڈل ٹاؤن کے قاتل، یہ آج کشمیریوں کو قتل کرنے کے لیے اگر یہاں آئیں گے تو پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ آپ لوگ آپ کو ہم نہ تو گولی ماریں گے، نہ آپ کے اوپر پھول نچھاور کریں گے. آپ کے لیے ہم نے صرف یہ لکڑی کی لاٹھی بنائی ہے جو مقابلہ کرتی ہے آپ کا. آپ کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں یہ پاکستان نہیں کا ڈی چوک نہیں ہے جہاں لوگوں کو آپ نے گولیاں ماری. یہ لاہور کا وہ اقبال ٹاؤن نہیں ہے، یہ ماڈل ٹاؤن نہیں ہے، یہ کشمیر ہے. یہ کشمیری، کیونکہ ہم تو صبح سے لے کے شام تک اپنا کفن اپنے سر کے اوپر باندھ کے کھڑے ہیں، کیونکہ ہم 24 گھنٹے ٹھیک ہے، ہم 24 گھنٹے ہم یہ ارادہ کر کے کھڑے ہیں کہ کہیں سے گولی آئے، چاہے رار سے آئے یا پار سے آئے، ہم تو شہید ہونے کے لیے کھڑے ہیں. چھتوں کی صورتحال دکھاؤں، آپ یہاں چھتوں پہ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور آپ یہاں گاڑیوں کے اوپر لوگ دیکھ سکتے ہیں. ہر طرف اگر میں اس طرف دکھاؤں، اس طرف بھی آپ کو عوام کی ایک کثیر تعداد نظر آ رہی ہے. یہ احتجاج جو ہے وہ اس ٹائم جاری ہے، عوامی احتجاج، اور کشمیر کے لوگوں کا جو احتجاج ہے وہ جاری ہے. باقی کب یہاں سے اٹھتے ہیں، کیا ان کے تمام مطالبات مان لیے جاتے ہیں یا کچھ مطالبات مانے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے، آپ کو صورتحال کے حوالے سے آگاہ کریں گے. لیکن ایک چیز یہاں پہنچ کر واضح ہوتی ہے جو میں نے کل بھی کہا تھا، جب میں کل یہاں پر موجود تھا میں نے بتایا تھا کہ کشمیریوں نے واقعی ہی یہ ثابت کیا ہے کہ بند کا مطلب بند ہوتا ہے. کشمیریوں نے واقعی یہ بتا دیا ہے کہ بند کا مطلب بند ہوتا ہے. اگر ہم جہاں تک کشمیر کے کسی شہر جائیں، کسی دیہات میں جائیں، کسی کونے میں جائیں، آپ کو تمام دکانیں بند نظر آئیں گی. صرف کریانہ اسٹور اوپن ہوگا اور تمام ٹرانسپورٹ بند ہوگی، صرف ایمبولینس جائے گی. تو آج یہاں ہزاروں لوگ موجود ہیں، آج ہزاروں لوگ یہاں احتجاج کر رہے ہیں. ایک نوجوان یہاں پہنچا. نوجوان السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا سمجھتے ہیں اس ٹائم تک جو ہے وہ احتجاج جاری ہے، اس ٹائم تک یہاں ہزاروں کی تعداد میں کشمیری عوام موجود ہے، کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ جس طریقے سے دونوں اطراف کے اندر امپورٹڈ سرکار ہمارے پہ قابض ہوئی ہے، آپ دیکھیں ہم ان سے مانگ کیا رہے ہیں. ایک نیریٹو پھیلایا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے، کبھی یہ کہہ رہے ہیں یہ اداروں کے خلاف ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کشمیریوں نے پاکستان کے لیے اپنی قربانیاں دی، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اس وطن کو سینچے اپنے خون سے. سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں. ہم ان سے مانگ رہے ہیں اب موازنہ کریں دونوں کا. اب چاروں صوبوں کا کشمیر کے ساتھ موازنہ کریں. چاروں صوبوں کے اندر ریلوے ہے، چاروں صوبوں کے اندر میٹرو بس ہے، چاروں صوبوں کے اندر آپ دیکھیں کہ یونیورسٹیز ہیں نیشنل لیول کی، چاروں صوبوں کے اندر سوئی گیس ہے، چاروں صوبوں کے اندر نیشنل لیول کے کالج ہیں، چاروں صوبوں کے اندر آپ دیکھیں کہ اس وقت انڈسٹریاں لگی ہوئی ہیں، چاروں صوبوں کے اندر آپ دیکھیں کہ موٹر ویز، ہائی ویز، سی پیک بنے ہوئے. کشمیر میں وہ ایک چیز بتا دیں آپ کہ ان میں سے کوئی ایک چیز بھی آپ بتائیں کہ کیا یہ ہمارے مظلوم لوگوں کا حق نہیں ہے، کسی ایک چیز کا بھی حق نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں کہ ہم اپنے حقوق کے لیے نکلے ہیں. یہ جو امپورٹڈ سرکار ہمارے اوپر مسلط ہوئی ہے، ان کو جس طریقے سے مسلط کیا ہے، ہم واضح طور پہ پیغام دینا چاہتے ہیں. ہمیں بتایا جائے کس آئین کس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا پرائم منسٹر اس وقت وزیر اعظم جو بنا ہوا ہے، آئین کے مطابق کراس فلورنگ کوئی بھی کرتا ہے وہ دوسری جماعت میں شامل ہوتا ہے، اس کے بعد پھر وہ حلف لیتا ہے. کیا یہ دوسری کسی اور جماعت میں شامل ہوا؟ اس نے پی ٹی آئی سے استعفیٰ دیا،
उसके बाद ना ये नून लीग में गया, ना पीपल्स पार्टी में गया, ना किसी और जमात में गया। ये कहां से लाया गया, ये क्यों लाया गया, किस आइन के तहत लाया गया, किस कानून के तहत लाया गया, हम ये सवाल करते हैं। और उसके बाद हम ये बताना चाहते हैं, हमारी जो आवाम इस वक्त इनकलाब चाहती है, वो अपने बुनियादी हकूक चाहती है। हमारे पास स्कूल की छतें नहीं है, हमारे मिनिस्टर 13 करोड़ रुपए की मराहत ले रहे हैं, अरबों रुपए की करप्शन कर रहे हैं। जब ये इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं, इनके पास जाती अपनी गाड़ी नहीं होती। जब ये इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं, इनके पास जाती अपना घर नहीं होता। आप देखें आज ये लग्जरी गाड़ियों के ऊपर आ रहे हैं, आज आप देखें ये लग्जरी ट्रांसपोर्ट के ऊपर 6 गाड़ियां 7 गाड़ियां इनके प्रोटोकॉल में होती हैं। ये 10 पुलिस वालों को अपने प्रोटोकॉल में रखते हैं। तो आप मुझे ये बताएं, ये जो आजाद कश्मीर असेंबली बनी थी, इसका मतलब था तहरीक आजादी का बेस। मुझे बता दें, क्योंकि मैं इस्लामाबाद से तशरीफ लाया हूँ, इस्लामाबाद से मैं यहाँ आया हूँ, तो एक वहाँ मीडिया पे एक बात फैलाई जा रही है कि आप एंटी पाकिस्तान है या एंटी वो फोर्सेस है या एंटी फौज, आपका यहाँ जो ये प्रोटेस्ट है ये जारी है, और आपने भी ये चीजें देखी होंगी। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि मैं आपको सलाह पेश करता हूं कि आप सोशल मीडिया के जरिए हमारी वो आवाज पहुंचा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर जो नैरेटिव ये फैला रहे हैं। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसमें जियो है, एयरवाई है और दूसरी जितनी भी मीडिया है, उनसे हम कहते हैं कि आप झूठ इतना फैला रहे हैं, आप पाकिस्तान की आवाम को डिवाइड कर रहे हैं। चारों सूबों के अंदर आग लगी हुई है। आप आए, बताएं, दिखाएं, लोगों को दिखाएं ये लोग क्या चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई बंदा आपने देखा है, कोई जियो वाला देखा है, कोई एयरवाई वाला देखा है, वो आके पूछे ये मजलूम आवाम क्या चाहती है। ये झूठ फैला रहे हैं। परसों एयरवाई कहती है कि जी वहां पे इनका जो प्रोग्राम है वो फ्लॉप हो चुका है, वहां बंदे ही नहीं थे। जियो कहते हैं बंदे ही नहीं थे। तो हम इनको बताना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, हमें आवाज दो, पूरा कश्मीर एक है, बच्चा है, बूढ़ा है, ख्वातीन है, जो भी है वो हर जिले से है, डिस्ट्रिक्ट से है, वार्ड से है, हर जगह के ऊपर खड़े हैं। ठीक है, हमारा एक ही नैरेटिव है कि हम चाहते हैं कि या अनवारुल सरकार जो कठपुतली हुकूमत है, जो हमारे गरीबों के हकूक के ऊपर काबज है, हम इनके खिलाफ है। और हम इनके खिलाफ हम नहाते हैं। पहली बात तो ये कि ये दिखा रहे हैं हम नहाते हैं, हमारे पास कोई असला नहीं है। ये असला देकर भेजने वाले, ये 26 नवंबर के कातिल, ये मॉडल टाउन के कातिल, ये आज कश्मीरियों को कत्ल करने के लिए अगर यहाँ आएंगे तो फिर हम इनको बताएंगे कि आप लोग आपको हम ना तो गोली मारेंगे, ना आपके ऊपर फूल निछावर करेंगे। आपके लिए हमने सिर्फ ये लकड़ी की लाठी बनाई है जो मुकाबला करती है आपका। आपको हम ये बताना चाहते हैं, ये पाकिस्तान नहीं का डी चौक नहीं है जहाँ लोगों को आपने गोलियां मारी। ये लाहौर का वो इकबाल टाउन नहीं है, ये मॉडल टाउन नहीं है, ये कश्मीर है। ये कश्मीरी, क्योंकि हम तो सुबह से लेके शाम तक अपना कफन अपने सर के ऊपर बांध के खड़े हैं, क्योंकि हम 24 घंटे, ठीक है, हम 24 घंटे हम ये इरादा करके खड़े हैं कि कहीं से गोली आए, चाहे रार से आए या पार से आए, हम तो शहीद होने के लिए खड़े हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।